السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سچ ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بد نصیب ہیں کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے تعلق تو پیدا کیے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی رہنما کتاب ہے، لیکن یہ سمجھنے کے باوجود، اس کے پڑھنے کے باوجود ہم نے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، اس سے تعلق بھی پیدا کیا، اس سے رابطہ بھی رکھا، اس کو پڑھا بھی، لیکن سمجھا نہیں، اس میں جو کچھ ہے اس کو پانے کی فکر نہیں پیدا کی، سوچا نہیں، ایسے خیالات پیدا نہیں کیے کہ جن کی بنیاد پہ ہم اس قرآن کے دعوے کے مطابق وہ قوم بن جائیں جو ساری کائنات کی قائد قوم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب اس سے تعلق ویسے پیدا کیا جس طرح رحمان چاہتا ہے تو اس کتاب نے وہ انقلاب بھی پیدا کیا جس انقلاب نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ راسخ کر دیا کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جو انسانی معاشرہ کو عزت و وقار کے اس مقام پہ لے جا سکتی ہے جہاں کوئی رہنما اور دستور نہیں لے جا سکتا۔ یہ سب حقیقتیں ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمیں بہت بڑی بدنصیب قوم ٹھہرے جن کے سپرد اس کتاب کو کیا گیا اور جنہیں اس کتاب کی بنیاد پہ تحفظ دیا گیا، جنہیں اس کتاب کی بنا پہ قوموں میں منتخب اور اپنی محبوب قوم قرار دیا گیا، وہ قوم اس کو پانے کے باوجود وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کر سکی جس کی یہ قوم اہل تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے اعراض کی زندگی بسر کی، اس سے پہلو تہی کی، اسے پسے پش ڈالا، اس کے نتیجہ میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کا ہم شکار بنے۔ آج ہماری زندگی، آج ہماری یہ پریشانی
آج ہماری افراتفری، آج قوموں میں ذلت و نکبت کی یہ زندگی اسی سبب ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اس کی رہنمائی کو اپنانے کے لیے کبھی سوچا نہیں۔ بد نصیبی ہے کہ جو اس کو جانتے ہیں انہوں نے بھی اس کی تعلیم کو اپنی دنیا کے لیے بیچ دیا ہے، اور اس کے نتیجہ میں یہ ذلت و نکبت ہم پہ سوار ہے۔ یہ قرآن کی آیت تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ایک کافر سردار نے سنی، قسم نہیں، وہ اپنی قوم کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے میری قوم، یہ پیغمبر جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اعلیٰ اعمال ہے اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ اعمال رذیلہ، اخلاق رذیلہ سے محمد منع کرتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں راز کی بات یہ ہے میری قوم کہ ہم اس کو اپنا لیں۔ فَقُولُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رَوْثًا وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَسْبَابًا۔ اور یہ جو پیغام آ گیا ہے نا، مجھے جو کچھ اس میں نظر آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو قبول کرنے میں ساتھ بنے، تم نہ بنے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اس کتاب کو تھام لیں اور اس محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ جو مجھے انقلاب نظر آ رہا ہے اس قرآن میں اور محمد کے فرمان میں نظر آتا ہے کہ ساری کائنات میں سلطنت اور حکومت محمد کی ہو، اس لیے کہ ایسا آنے والا کلام ہے۔ اس کلام کی جامعیت، اس کلام کی گہرائی مجھے احساس دلاتی ہے، اشارہ ملتا ہے اس میں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ اعلیٰ اخلاق اور اعمال میں ساری کائنات سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور علماء محققین نے اس آیہ مقدسہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آیہ مقدسہ جس سے پہلے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے کتاب تم پہ نازل کی ہے نا، اس میں ہم نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے، اور تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان اس کو پڑھ کے کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تبیان لکل شیء کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جو اللہ نے آگے نازل کی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی والیتامی وینہی عن الفحشاء، کہ یہ کتاب ایسی رہنمائی ہے کہ ایسی رہنمائی آج سے پہلے انسانوں نے پائی نہیں۔ کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی اس آیہ مقدسہ کے بعد قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو تبیاناً لکل شیء کی تفسیر کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔ کہتے ہیں عدل کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں ایسے ترازو میں تل جائے جو انصاف کا عظیم ترازو ہے۔ مقصد کیا کہ جب
اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ اپنی شخصیت کے تابع نہ رہے بلکہ عدل کے تابع رہے. کہا کوئی احساس، کوئی جذبہ، کوئی اپنا، کوئی غیر، کوئی دشمن اور کوئی دوست تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل کا ترازو تھام کے اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. کسی دوستی، کسی رشتہ داری، کسی تعلق داری کی بنا پہ ترازو کا پلڑا جھکے نہ. کسی خوف، کسی ظلم، کسی دہشت کی بنا پہ ترازو کا پلڑا اٹھے نہ. فرمایا ایسا عدل، ایسی عدل کی بات اللہ تم سے چاہتا ہے. اور جس معاشرہ میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں، ایسے رہنما پیدا ہو جائیں، ایسے قاضی پیدا ہو جائیں، ایسے جج پیدا ہو جائے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز انہیں عدل کرنے سے روک نہ سکے، تو وہ معاشرہ انسان کا سب سے عظیم اور باوقار معاشرہ بن جاتا ہے. جب بھی کہو عدل کی بات کرو، اور قرآن میں کسی دوسری آیت کی گنجائش نہیں اس کے آگے رہنے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو ارشاد فرمایا ان حروف و الفاظ میں زندگی کے ہر پہلو میں اس کی رہنمائی موجود ہے. اگر کوئی جانا چاہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. یہ عدل کیا ہے؟ سب سے پہلے عدل کی بات وہ ہے جس کو خالق کائنات نے انسان کو تخلیق دینے کے بعد پیغمبروں کی معرفت انسانوں تک پہنچایا. وہ عدل کی بات کیا تھی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم اپنی زبان سے اللہ کی یکتائی کا تصور بیان کرو، اظہار کرو. اس سے بڑھ کے کائنات میں عدل کی کوئی دوسری بات ہی نہیں. اور 1,24,000 انبیاء اللہ نے یہ عدل کی بات انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجے. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نبی نے آنے کے بعد کوئی اور کلمہ کہا ہو سوائے اس عدل کے کلمہ کے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب ہوا کہ سطح نے سب سے بڑا افضل و اعلیٰ عدل کا کلمہ یہ ہے کہ انسان کہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اس عدل کے کلمہ کو اپنے اندر راسخ کر لے. اس کلمہ پہ جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو. یہ کلمہ جس کو پہنچانے کے لیے، جس کی تشریح کے لیے، جس کی وضاحت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر انبیاء میں ایسے بھی انبیاء تھے، ایسے بھی رسول تھے جن کو کہا اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا نہ کرو، وگرنہ اس کا انجام برا ہوگا. قوم مخالف ہوئی، قوم نے جبر کیا، ظلم کیا، لیکن اللہ کا نبی برابر اس کو کہتا رہا. اس لیے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک
یہ فرمان تھا انسان کے لیے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہو زمانے کی تمام طاقتوں کو اپنی پاؤں کے ٹھوکر سے ٹکراؤ، ساری کائنات تمہاری دشمن بنتی ہے، بن جائے، لیکن تمہاری زبان سے یہ کلمہ باقاعدہ اچھلنا چاہیے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو اس بات کی دعوت دی، انبیاء نے اس بات کو اپنی قوموں میں بیان کیا، انبیاء نے مخالفت مول لی، صرف اس کلمہ کے بیان پہ انبیاء اور رسول اللہ کو آروں سے چیز دیا گیا، یہ تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس کلمہ عدل کو پسے پشت ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہی متواتر چلا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے نبی آئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بلایا توحید کی طرف، اور کلمہ منہ سے کہا جس سے کافر محمد رسول اللہ کے خلاف مشتل ہوئے، اور اتنے مشتل کہ وہ اللہ کے نبی کے خون کے پیاسے بنے ہیں۔ محمد تم کہتے ہو کہ ساری کائنات کا تخلیق کا اور ساری کائنات کے کاموں کو چلانے والا، اس نظم کو چلانے والا صرف ایک ہے، اور یہ جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں کہتے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہے، ان سے تعلق پیدا کرنا اللہ کے قریب ہو جانا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ان کو چھوڑ دو، اپنی اس بات سے باز آؤ۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، میلوں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ خوش قسمت روحوں نے محمد رسول اللہ کے اس کلمہ کو سنا اور اس کو قبول کیا، اپنے لیے حصے جا بنایا، دلوں دماغ میں اتر گیا کہ ساری کائنات کا تخلیق کار اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور اللہ کے اس حکم کے خلاف ہے جو اللہ نے تمام انبیاء کو کہا، یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ عدل کا کلمہ اول سے لے کر محمد رسول اللہ تک چلتا آیا، اور اللہ نے کہا یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے رہے، مکہ کے کافروں کو پریشانی ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کا راستہ، ہمارے نظریات چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد سے تعلق توڑ کے لوگ محمد کے دامن سے وابستہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کچھ ہونا چاہیے، اکٹھے ہو گئے، کیا کریں؟ کسی قوم سے، کسی جبر سے، کسی ظلم سے محمد ماننے کو تیار نہیں، وہ مانتے نہیں، سمجھتے کچھ نہیں، جانتے کچھ نہیں، اور محمد رسول اللہ کا قبیلہ بھی ایک طاقتور قبیلہ تھا، فوراً یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ محمد کو قتل کر دو سب سے، اس لیے کہ طاقتور قبیلے کا فرد تھا، اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے طاقتور لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو، سب لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ
بات کرنی چاہیے حکومت سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خطبہ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو تمہاری تبلیغ نے، تمہاری تعلیم نے مکہ میں فساد پیدا کر دیا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، بیٹا باپ سے الجھ رہا ہے، ماں بیٹی سے الجھ رہی ہے، بیٹی ماں سے الجھ رہی ہے. اور وہ مکہ جس میں امن تھا، سکون تھا، تمہارے اس خیال نے، تمہارے اس تصور نے، تمہاری اس تعلیم نے مکہ کے امن و سکون کو تباہ کر دیا ہے. تمہارے آباء و اجداد کا دین ذلیل ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. تمہیں اس بات کا ڈر نہیں، تمہیں خوف خدا نہیں. اس کے متعلق سوچو. تمہارے آباء و اجداد ابد سے اسی نظریہ کے حامل اور اسی نظریہ کے علم بردار تھے کہ جہاں ایک اللہ قادر مطلق ہے، وہاں اللہ نے ان لوگوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب ہیں. اور تم بھی ان میں سے بڑے کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ ایسے اللہ کے نبی تھے جیسے تم ہو، وہ ویسے وحی کے حامل تھے جیسے تم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے آباء و اجداد تو یہ کہتے رہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان سے تعلق، ان سے رحمت، ان سے قرب انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کو برا بناتے ہو، ان پہ دعوت کرتے ہو، ان پہ تنقید کرتے ہو. کوئی ایسا راستہ نہیں نکل سکتا جہاں ایک ہو جائے. اس اس پہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی امن کا حامی اور کوئی اتحاد کا علم بردار نہیں. تخت پہ ایک شخص رہتا ہے جس نے تمام اقوام کو اتحاد کی دعوت دی اور کہا انسان ایک رب کی تخلیق ہے، ان کو چاہیے چچا باہم ہو جائے اور اس خالق و مالک کے ساتھ تعلق پیدا کرے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے. اس کے سامنے جھکے، بڑے پریشان ہیں. ایک دن روز بات آئی کہ محمد مجھے تیری قوم نے منتخب کر کے بھیجا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس میں کچھ کمی کر لو، کمی کر لو. کچھ کیا کمی کر لے؟ اپنے معبود کی بات کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کی شان بیان کرو. لیکن محمد اتنی نرمی کر لو کہ ہمارے معبودوں کو برا نہیں پائے. ارشاد فرمایا تمہارے معبودوں کو میں گالیاں دیتا ہوں، انہیں برا بناتا ہوں، برائی کی بیان کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جب یہ اللہ کے ولی زندہ تھے، اپنے رب کی توحید کے علم بردار تھے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تم کہتے ہو ابراہیم ہمارا بڑا تھا، اسماعیل ہمارا بڑا تھا. ان کے کردار کو دیکھو، جس طرح تم نے بت بنا کے رکھے ہیں، ایسے بتوں کو ابراہیم نے اپنی تلوار کے فار سے پاس کر دیا، اور جس کو تمہارے آباء و اجداد نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے پاس کر دیا، ان کو تم معبود بناتے ہو.
تم تو اپنے بڑوں کا انکار کرتے ہو. کن بڑوں کی بات کرتے ہو جن بڑوں نے یہ تمہیں دیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی باتوں کا جواب کے بعد کیا کہتے ہیں؟ محمد کو لالچ دو. یتیم تھا, ذرا سے باپ کا سایہ تو اس کے سر پہ نہیں تھا, اس کو کچھ پریشانیاں بھی رہی معاشرتی اعتبار سے, اس لیے کچھ نہ کچھ لالچ دو, شاید محمد کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اتبا پھر آیا پیغام لے کے قوم کا کہ محمد اگر اس بات سے تمہارا نقطہ نگاہ یہ ہے, اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس سے تم اپنے قوم کے قائد بن جاؤ, لیڈر بن جاؤ اور اتنے دولت مند بن جاؤ کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو, تو محمد میری قوم کہتی ہے ہم تمہیں وہ دولت مہیا کرتے ہیں. حالی کہتے ہیں اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تجھ کو دلوا دیں, تمہارے واسطے تحصیل کر کے مال و زر لا دیں. عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے عرب کو کر لیں گے ہم اس بات پہ مائل. کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی, ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہم یہ بھی. اور جوان ہو اگر کوئی ایسا ہے کہ تو اس کو پا نہیں سکتا, ہمیں بتا, ہم ان سے جا کے درخواست کر کے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے. مگر اس بات سے باز آؤ, یہ ضدی روش چھوڑو, مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو. اللہ کے نبی نے کہا اتنا سن لو, مجھے کائنات میں دنیا کی عزت فقار اور دولت کی ضرورت نہیں, نہ اس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. میرے رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور کہا ہے لوگوں کو کہو تعالوا الی کلمۃ, آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملا ہے اور تم باغی بن کے منکر بن گئے ہو. ایک رب کی توحید کی طرف آؤ. تمہارے ساتھ تعلق, اتحاد, اتفاق تب ہو سکتا ہے جب تم لا الہ الا اللہ کہو, اور جس میں توحید کی شرط میں اتحاد ہو, وہ اتحاد محمد کو نہیں چاہیے. اتحاد, اتفاق امن کا سب سے بڑا سامان, سب سے بڑا پیغامبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول کا کردار کیا ہے, سوچ کیا ہے, دین کیا ہے, محمد رسول اللہ دیا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس میں شک نہیں کہ نوح کا بت نوح نبی تھا, اس میں شک نہیں ابراہیم کا بت تھا, ابراہیم نبی تھا, اور بھی نبیوں کے بت ہیں. لیکن یہ بت ہیں جن کے بت بنائے گئے ہیں وہ ان کے منکر تھے, جو پہلے ان سے بزرگ آئے ان کے بت بنائے گئے, اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کا عادت ہے, احترام ہے, لیکن عبادت ان کی نہیں. معاملہ بڑھتا گیا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بنتے نہیں. ایک دن آئے, کہا باقی ساری باتیں چھوڑو, محمد یوں کر لیتے ہیں کہ اتفاق کے لیے, اتحاد کے لیے ایک دن ہم تیرے اللہ کی عبادت کر لیں گے, ایک دن تو ہمارے ربوں کی عبادت کر لیں گے. اتحاد کی دعوت اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں 365 معبودوں کی عبادت کرنے والے اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ ایک دن تو ہمارے ربوں کی عبادت کر لے اور ایک دن ہم تیرے رب کی عبادت کر لیں گے. لوگ محمد سے تمہارے کو کوئی بات نہیں ہو سکتی اتفاق. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مسکرائے, ارشاد فرمایا محمد کو یہ اتفاق پسند نہیں اور گوارا نہیں کہ تم لات کی عبادت کرو,
لات کی عبادت کرو، عزا کی عبادت کرو، نائلہ کی عبادت کرو، یعوق کی عبادت کرو، یغوث کی عبادت کرو، یعوث کی عبادت کرو، نصر کی عبادت کرو، اور وہاں میرے اللہ کی بھی عبادت کرو۔ اور فرمایا اتحاد اس بات میں نہیں ہو سکتا، محمد کائنات کو توحید سکھانے کے لیے آیا ہے، توحید میں کسی دوسرے کو شریک بنانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے اس اتحاد کو اپنی جوتی کی ناک میں ٹھکرا دیا، جس اتحاد میں اللہ کی عبادت بھی ہو اور غیر اللہ کی عبادت بھی ہو۔ فرما نہیں، اور اس اتحاد و اتفاق کے علمبردار کون ہوتے ہیں؟ دولت کے پجاری، مال و زر چاہنے والے، دولت کے دل دادا، دولت کے حریف۔ یہی سبب تھا کہ مکہ کے کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کا لالچ دیا کہ یہ سب کچھ لے لو، اور یہ کہتے نہیں اب تک تو اپنے معبود کو چھوڑ دے، اب تک بھی یاد کر ہمارے کی بات کر، اور اتحاد کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ اتحاد و اتفاق نہیں، پھر کیا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تمام عبادتوں، تمام معبودوں سے رابطہ توڑ کے میرے اللہ سے رابطہ کر لو، اتحاد بھی ہو جائے گا، اتفاق بھی ہو جائے گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بڑی قوم جس کی آبادی ساری قوموں سے زیادہ ہے، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اللہ کے نبی نے مدینہ میں، یہ مکہ میں بات تھی، مدینہ میں بات تھی، عیسائیوں کو اکٹھا کیا، یہودیوں کو بلایا، ان سے گفتگو کی، محمد کہتے کیا ہو؟ فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اتفاق، اتحاد کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ بحیثیت انسان اتحاد کر لے، اتفاق کر لے، مل بیٹھے، اس سے بڑی اچھی چیز تو کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو، فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ اتفاق و اتحاد اس بات پہ کر لو جو تمہارے نصیب بھی صحیح ہے، اور محمد بھی اس کا پیغامبر ہے، اس کا پیغامبر ہے، اس کا داعی اور اس کی دعوت دینے والا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کن لوگوں کو کہا؟ جو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، جو کہتے ہیں مریم بھی معبود ہے، رب بھی معبود ہے، عیسیٰ بھی معبود ہے، جو کہتے ہیں عزیر بھی معبود ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا نہیں، تم غلط کہتے ہو، تمہاری کتابوں کی یہ رہنمائی نہیں، بلکہ وہ ایک رب کی بات کرتے ہیں، اور رب کے علاوہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ تعالو، کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ نے تورات پڑھی تھی؟ انجیل پڑھی تھی؟ زبور پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی آسمان کی بات، وہی تھی کہ میرے محبوب آج تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا جس نے یہ دعوت دی ہو الناس قولوا لا الہ الا اللہ، سب چھوڑ دو، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو۔ یا محمد تمہیں کیسے لگا؟ فرمایا تمہاری کتابیں کیسی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں پڑھی نہیں، لیکن جو کچھ ان کی کتابوں میں تھا وہ کتاب احوال باب نمبر 26 اور آیت 1 سے لے کر 26 تک اللہ کی توحید بیان کی ہوئی۔ اللہ نے کہا، آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اللہ نے کہا کہ تم اپنے لیے بت نہ بنانا،
سورج تراشنا اور نہ کوئی لاج اندیزا کرنا اور نہ کسی کی شبیہ تراش کر کے پتھر بنانا، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تورات کتاب احبار باب 26 آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ ان لوگوں کو واضح کیا ہے، اور پھر 3 سے لے کر 10 تک اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم توحید پہ کاربند رہے تو وقت پہ بارش برسے گی۔ اور بنی اسرائیل اللہ کی توحید سے وابستگی تمہیں کائنات میں آنا اور پانا بنا دے گی۔ تمام کائنات کی قوموں کے معبودوں سے منہ موڑ لو تو فرمایا وقت پہ بارش ہوگی، اناج ہوگا۔ تورات کے الفاظ ہیں کتاب احبار کے، اناج ہوگا، پھل ہوگے، پھول ہوگے، تم کبھی بھی بھوکے نہیں رہو گے۔ تمہاری دہشت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سوار کر دوں گا، تمہارے ملک میں امن قائم کروں گا، تمہارے آگے کافر بھاگیں گے، تمہاری تلواریں ان کو کاٹے گی۔ 5 تمہارے توحید پرست لوگ 100 کے مقابلے میں جائیں گے تو 100 میدان چھوڑ جائے گا، اگر 100 10,000 کے مقابلے میں جائیں گے تو 10,000 شکست کھا لیں گے۔ لیکن اگر تم نے میری شریعت، میرے اس حکم کو چھوڑا، تم پہ پہاڑ مسلط کر دوں گا، تب تک مسلط کر دوں گا، تم پیٹو گے، دشمن کاٹے گا، تم بھوکے رہو گے، دشمن کے محتاج رہو گے، دشمن کی تلوار ہوگی، تم آگے بھاگ رہے ہوگے، اس سبب کہ تم نے اللہ کی توحید سے اعراض کیا۔ فرمایا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا نہ۔ کتاب استثناء باب 13 آیت 23 اور 24 میں اللہ کا پیغام ہے بنی اسرائیل کے نام۔ ارشاد فرمایا خیال رکھنا کہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہ دینا، کہ تم کوئی بت تراشو، کوئی تصویر تراشو، کوئی معبود بناؤ اور اللہ سے کیے ہوئے اس وعدہ کو توڑ دو جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ فرمایا تمہارا رب پسند کر دینے والی آگ ہے اور غیرت مند ہے۔ تم نے جتنے چاہے معبود ہو، تم نے من و سلوہ نازل کیا ہے، لیکن اگر توحید سے دور ہوئے، غیر اللہ کی طرف نظر کی تو ارشاد فرمایا دنیا میں ذلیل و خاک کر دوں گا، آگ میں جلا دوں گا۔ تمہارا اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کے شان میں گستاخی کی جائے، ان کے خلاف اس کے ہم اللہ کسی دوسرے کو بنا کے اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے دوبارہ یہی کتاب استثناء باب 13 آیت 6 سے 9 تک اللہ کا پیغام بنی اسرائیل محمد رسول اللہ یوں نہیں کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، وہ منکر تھے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جاؤ کتاب تمہاری کھول کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا۔ کتاب استثناء باب 13 آیت 6 سے 9 تک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرا بھائی، تیری ماں سے تیرا بھائی یعنی تیرے باپ کا بیٹا، تیری ماں سے تیرا بھائی، تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تورات کا پیغام ہے بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ لوگوں کو دعوت دو، بناؤ اور ساری کائنات کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، کتاب سے غیر دین رکھنے والوں کو کہو کہ تعال آؤ، جس طرح محمد رسول اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا ہے۔ تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تیری آغوش شفقت میں رہنے والی تیری بیوی،
اور تیرا وہ دوست جس کے لیے تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے. اگر تجھے پھسلانا چاہے کہ کسی اور دیوتا کی عبادت کرے جو ہزاروں کی صورت میں دنیا میں دیوتا پھیلے ہوئے ہیں, اس کی عبادت کرے, ارشاد فرمایا اس کی بات پہ رضامندی کا اظہار نہ کرنا, اس کے لیے اپنے دل میں رحم کے جذبات پیدا نہ کرنا, اس کے متعلق نرم رائے نہ رکھنا, بلکہ کہو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں اتحاد کے فکر کی طرف بلاتا ہے, کہا اس کو قتل کر دینا. تورات کتاب استثناء باب 6 تنو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور دیوتا کی عبادت کرو, فرمایا اس سے تعلق پیدا نہیں کرنا, اس کی بات پہ رضامندی کا اظہار نہیں کرنا, اس پہ رحم نہیں کرنا, بلکہ اس کو قتل کر دینا ہے. کس کو؟ تیرا بھائی, تیری ماں سے تیرا بھائی, تیرا بیٹا, تیری بیٹی, تیری بیوی, تیرا وہ دوست جس پہ تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے, اگر وہ تجھے پھسلانا چاہے کہ غیر اللہ کی طرف بڑھو, اس کو سجدہ کرو, اس کو سلام کہو, تو کہا اس کے لیے نرمی نہیں کرنی, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کرنا کیا ہے, فرمایا اس کو قتل کر دو. اور چاہیے یہ کہ قتل کے لیے تیرے ہاتھ سب سے پہلے بڑے, قوم کے ہاتھ بعد میں بڑھے, اس لیے کہ وہ تجھے اس سے پھسلانا چاہتا ہے جس نے مصر سے غلامی سے نجات دلا کے تمہیں آزاد سانس لینے کا موقع مہیا کیا ہے. تورات کہتی ہے, انجیل روبیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس قوم کو اس کی خواہش کے مطابق ذلت و نکبت ان کی پلیدی میں چھوڑ دوں گا تاکہ یہ دوسرے جسموں کی بے حرمتی کریں, اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ کو اختیار کر لیا ہے. رسول پولس کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کی باتوں کو چھوڑا, اور کہا یہ اللہ سے زیادہ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ سے زیادہ جو کائنات میں سب سے زیادہ حمد کے لائق ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا رسول پولس بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم اللہ کی نگاہ میں ذلیل و خوار بن جاؤ گے, اللہ ناراض ہو جائے گا, اس لیے کہ رب کی سچی بات کو تم نے چھوڑا. کیا تھا سچی بات؟ ابتدا میں جو کی تھی تورات کی بات کہ اللہ نے کہا بت نہ بنانا, شبیہ نہ بنانا, مورتیاں نہ بنانا, پتھر نہ تراشنا, کہ تم اس کو سجدہ کرو, خدا بندے خدا تمہارا خدا ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا تھا ان کو یہ ایسے ہوگے میں ان کو ذلیل و خوار کروں گا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی توحید کی اور کس طرح دعوت دی اتحاد کی. یہ اتحاد نہیں جن کو ہم اتحاد بنائے بیٹھے, یہ ویسے ہی مال و سر کا کمال ہے جس کو مکہ کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ کمزور عقیدہ سر و دولت خرید لیتا ہے. اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سلطنت چاہو وہ بھی مل جائے گی, دولت چاہو وہ بھی مل جائے گی, عورت چاہو وہ بھی مل جائے گی. ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بات سے رک جاؤ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں.
اور تیری رب کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہماروں کی تم کر لو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ اتحاد تو اتحاد نہیں، توحید کی شرط پہ اتحاد نہیں۔ ہم بھی اتحاد کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اتحاد کانفرنس ہو رہی، اس اتحاد کانفرنس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ توحید کو قائم کرنا۔ اللہ کے نبی نے ساری کائنات کے مذاہب کو، ساری کائنات کے ادیان کو اس بات کی دعوت دی کہ آؤ یکجا پہل ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ محمد کس پہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ کائنات میں صرف رب کی عبادت رہ جائے، کسی اور کی عبادت نہ رہ جائے۔ یہ اتحاد، اور اتحاد ہوتے نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتحاد میں شرکت کی ہے، قومی اتحاد سے بنا تھا بتوں کے خلاف، اور پہلی آواز کیا تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس بنا پہ پاکستان بنا تھا وہ نہیں ہو رہا۔ نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کے لیے قوم اکٹھی ہو گئی، سارے مولوی، لیکن دل میں نفاق تھا۔ یہ اتحاد میں منافقت تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہابی مولوی، دیوبندی مولوی بریلویوں کے پیچھے، شاہ نورانی کے پیچھے نماز پڑھتے، اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان چیزوں میں تو ہم نے خود شرکت کی ہے، لیکن اگر کبھی مفتی محمود کھڑا ہو جاتا تھا تو شاہ نورانی اس کے پیچھے نماز نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرتا تھا؟ اتحاد اسلام پہ، اتحاد نظام مصطفیٰ پہ، تم نماز کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، کے پیچھے بھائی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سبب کیا تھا؟ یہ سبب تھا کہ توحید سے ہٹ کے اتحاد و اتحاد کی بات کی جاتی تھی۔ اتحاد و اتحاد جب توحید سے ہٹ کے ہو اس میں نفاق ہوتا ہے، اتحاد نہیں ہوتا۔ تبھی ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی، آج بھی اتحادوں نے، آج بھی اتحادوں نے، اتحادوں کی آوازیں آ رہی، سارے مسلمان مل جاؤ۔ کیا ہوا یہ؟ اب مولوی کی دولت پہ، اب مولوی کی شخصیت پہ، اس کے حلوے مانگے پہ ہاتھ پڑ رہا ہے۔ اب اس کو اتحاد جا رہا ہے۔ کب سے ہم چل رہے تھے کہ سود کی تصویر کر رہے ہیں حکمران، کچر کھانے کی تصویر کر رہے ہیں۔ مولویوں اتحاد و اتفاق کرو اس بات پہ کہ اللہ کے دین کو بچانا ہے۔ تو کیا کسی نے اتحاد اتفاق کیا تھا؟ آج کیا ضرورت ہے کہ اتحاد کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ اتحاد پھر اتحاد نہیں ہوگا۔ ہر کوئی نفسیات کا مریض ہے اور نفسا نفسی کرتا ہے، ہر کوئی خود کو بچانا چاہتا ہے، دولت کے انبار لگانا چاہتا ہے۔ اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، لیکن چونکہ وہ توحید کی بنا پہ نہیں ہوگا جو سنت محمد رسول اللہ کی۔ اتحاد کا میں منکر نہیں اور اتحاد کا باغی نہیں، اتحاد سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ ویسے جیسے محمد رسول اللہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تم اتحادی تو بات کرو، نفاق ہے، اتفاق کی بات ہوتی ہے، اتحاد کی بات ہوتی ہے، پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ اپنے اپنے باڑوں میں جاتے ہیں، اپنی اپنی دس میں جاتے ہیں، اپنی اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ ان کہانوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اتحاد، یہ اتفاق قوم کی تباہی کا سبب ہے۔ کوئی اتحاد نہیں جب تک توحید کے ثابت قدم رہتے، توحید کا پرچم نہ تھاما جائے کہ کائنات کو اتفاق و اتحاد کا درس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اس بات نے دیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ کیا ہوتا ہے اتفاق؟ کیا ہوتا ہے اتحاد؟ کیا ہوتا ہے شرک؟ کیا ہوتی ہے بدعت؟ کیا ہوتی ہے اللہ کی برابر؟ کس کو نہیں ہے؟ سارے جانتے ہیں۔
کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو ٹھکرایا تو کس پہ آ یہ جو انبیاء کی تصویریں ہیں وہ تھے، یہ انبیاء توحید کے پرستار تھے اور مکہ کے لوگوں اور محمد سے اتحاد کر لو، لیکن اس بات پہ جو ہمارے آباء و اجداد کے جو تم کہتے ہو ہمارے بارے کہتے ہیں، یہ آباء و اجداد نہیں، ابراہیم کو اپنا گھر مانتے ہو، اسماعیل کو اپنا گھر مانتے ہو، ان کی تاریخ نکالو، جو وہ چاہتے تھے اس پہ اتحاد کر دیتے، یہ محمد رسول اللہ کے اتحاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کیا ہے؟ توحید 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 توحید۔ اب تو اللہ نے رحمت کی نا تو اللہ نبی سے ایسا ہی پیارا ہو جائے جس میں عیسائیوں کو بھی مسلمان کرا دے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، اس نے ایک دن 10,000 حج کیے ہوں، دن رات زکات دیتا ہو، صدقات دیتا ہو، روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کے دامن میں توحید نہیں، اس کا کوئی عمل قابل نہیں۔ تم کیسے اتحاد ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اتحاد توحید پہ۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا من شاء ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اجعلتنی ندا، اے اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، لا تقول ما شاء اللہ و شاء محمد بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہو جو اللہ رسول چاہے بلکہ فقط جو اللہ چاہے۔ توحید تو یہ ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا بھی نہیں، تیری توحید کیا ہے؟ تو کون سی توحید کیا؟ تیری توحید میں ہر ایک کی گنجائش ہے کہ جیسا مسلمان۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا کہ عیسائی بھی مسلمان ہے، یہودی بھی مسلمان ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا اپنی اولاد کا نام ہی مسلمان رکھا تھا، تو وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، عیسائی بھی اولاد ہے، یہودی بھی اولاد ہے۔ مولوی اب یہاں تک آ جانے ہیں، پھر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، پھر کوڑا برسے گا، منافق مشرک اور مواحد جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے توحید کو قائم کرنا ہے، اور اس کے قیام کے لیے اللہ نے ایسی افراد کو پیدا کرنا ہے جو دنیا میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ مالک و مختار، اللہ روزی دینے والا، اللہ جینے والا، اللہ حیات دینے والا، اللہ مارنے والا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، باقی سب غیر اختیار ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام، یہ محمد رسول اللہ کی آواز، یہ اللہ کی آواز، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ جو بھی اتحاد توحید کی شرط پہ ہوگا وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ توحید کی شرط نہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے، لا الہ نہ کہا جائے، یہی تو مکہ کے کہاوت کہتے تھے محمد رسول اللہ کو، اور اللہ کے نبی نے پتھر کھائے، سنگریزے کھائے، تھپڑ کھائے، لہو لہان ہوئے، وہ کہتے تھے محمد اتنا کر لو کہ ہمارے مودودوں کو برا نہ کہو، چلو اپنی حفاظت کر لو۔ فرمان نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بات میں نے کہنی ہے، یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ جب ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، لوگ جو کہتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری بنا میں توحید بیان کرتا ہوں؟ کیا کہا تھا مکے کافر؟ ابو طالب اس کو کہو دولت لے لے، مال لے لے، زن لے لے، جو اس کو چاہتا ہے قیادت لے لے، سرداری لے لے، اور چاہے کہ اپنے رب کی عبادت کرے، ہمارے ربوں کو برا نہ کہے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا بات ان کی ذرا سنو۔ ارشاد فرمایا چچا تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بنیاد میں توحید بیان کرتا ہوں؟ یہ دولت کے لیے کرتا ہوں، مال و زر کے لیے؟ میرے ہاتھوں پہ لا کر جان صورت بھی اگر رکھ دیں
میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و سر رکھ دیں. کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل کھٹ نہیں سکتا. مجھے یہ کام کرنا ہے, میں اسے ہٹ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کی آواز, محمد رسول اللہ کا پیغام, اتحاد و اتفاق کی بنیاد. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ.